أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى۔ پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ یہ سورہ نازعات کی 34، 35، 36 نمبر کی آیتیں ہیں۔ طامۃ الکبریٰ کے الفاظ یہاں پر آئے ہیں۔ طامہ بجائے خود کسی ایسی بڑی آفت کو کہتے ہیں جو سب پر چھا جائے۔ اس کے بعد اس کے لیے کبریٰ کا لفظ مزید استعمال کیا گیا ہے، جس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے محض لفظ طامہ بھی کافی نہیں ہے۔ یعنی جب انسان دیکھ لے گا کہ وہی محاسبہ کا دن آ گیا ہے جس کی اسے دنیا میں خبر دی جا رہی تھی، تو قبل اس کے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگیں گی جو دنیا میں کر کے آیا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ تجربہ خود اس دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ایکائک کسی وقت وہ کسی ایسے خطرے سے دوچار ہو جاتے ہیں جس میں موت ان کو بالکل قریب کھڑی نظر آنے لگتی ہے، تو اپنی پوری زندگی کی فلم ان کی چشم تصور کے سامنے ایک لخت پھر جاتی ہے۔ یہاں پر اسی کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ تصور کرو کہ جب کیا حال ہوگا، اور پھر وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَریٰ فرمایا، یعنی ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ مومن و کافر دونوں ہی اسے دیکھیں گے۔ مومن اسے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اس نے ایمان اور عمل صالح کی بدولت انہیں اس سے بچا لیا، اور کافر پہلے ہی خوف و دہشت میں مبتلا ہوں گے۔ اسے دیکھ کر غم اور حسرت میں ان کے اور مزید اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ ہِیَ الْمَأْوَىٰ، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اب یہاں سے دو قسم کے لوگ ہو جائیں گے۔ خَلَقَکُم فَمِنکُم کَافِرٌ وَمِنکُم مُؤْمِنٌ فرمایا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یعنی پیدا کیا ہم نے تم کو، لیکن تم میں سے کوئی کافر ہو، کوئی مومن ہو، کوئی نافرمان اور باغی ہو تو کوئی اللہ کے فرمانبردار ہو۔ پہلا گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے حق کی مخالفت میں آگے بڑھ گئے تھے، جو سرکشی اختیار کی ہوگی اور جنہوں نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ ہمیشہ ان کے پیش نظر دنیا ہی دنیا رہی ہوگی، اور یہاں کی فانی اور زوال پذیر نعمتوں کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا تھا، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کفر و معصیت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ آخرت کا خیال بھی ان کے دل میں نہیں آتا تھا۔ یہاں چند مختصر الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ آخرت میں اصل فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے۔ دنیا میں زندگی کا ایک رویہ یہ ہے کہ آدمی بندگی کی حد سے تجاوز کر کے اپنے خدا کے مقابلے میں سرکشی کرے، اور یہ طے کر لے کہ اسی دنیا کے فائدے اور لذتیں اس سے مطلوب ہیں، خواہ کسی طرح بھی وہ حاصل ہو۔ اور دوسرا رویہ اگلی آیتوں میں سامنے آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا تھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس طرز عمل کو یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے دوسرا رویہ، کہ یہاں زندگی بسر کرتے ہوئے آدمی اس بات کو پیش نظر رکھے کہ آخرکار ایک دن اسے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور نفس کی بری خواہشات کو پورا کرنے سے اس لیے باز رہے کہ اگر یہاں اس نے اپنے نفس کا کہا مان کر کوئی ناجائز فائدہ کما لیا یا کوئی ناروا لذت حاصل کر لی تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا۔ آخرت میں فیصلہ اسی بات پر ہونا ہے کہ انسان نے ان دونوں میں سے کون سا رویہ دنیا میں اختیار کیا۔ پہلا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کا مستقل ٹھکانہ دوزخ ہے، اور دوسرا رویہ اختیار کیا ہو تو اس کی مستقل جائے قیام جنت ہوگی۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها
الی ربک منتہاہا، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام ہے اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف رکھے، انما انت منذر من یخشاہا، فرما دیا گیا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے، اس سے مقصد قیامت کی آمد کا وقت اور اس کی تاریخ معلوم کرنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا مذاق اڑانا ہوتا تھا۔ آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی ربک منتہاہا، اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، سورہ لقمان 21ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، انہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا، جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، حتیٰ کہ اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا، سید الانبیاء کو بھی نہیں بتایا گیا۔ ہاں، قرب قیامت کی نشانی اور علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی تھی، جس کو آپ نے ظاہر کر دیا۔ من یخشاہا، اس لیے کہا کہ انذار و تبلیغ سے اصل فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، ورنہ انذار و تبلیغ کا حکم تو ہر ایک کے لیے ہے۔ اشیاء، ظہر سے لے کر غروب شمس تک، ضحیٰ طلوع شمس سے نصف نہار تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ جب کافر جہنم کا عذاب دیکھیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور اس کے مزے سب بھول جائیں گے۔ اسی بات کو یہاں پر بتایا گیا ہے سورت کی بالکل آخر میں، کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ و ضحاہا، جس روز یہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے تو انہیں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر ہی تک ٹھہرے رہے، یعنی ان کو اس وقت پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو مزے لوٹے تھے، انہیں ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہیں رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے، یعنی دنیا کی زندگی انہیں اتنی قلیل معلوم ہوگی۔ آج اتنی دوڑ دھوپ اور اتنی شرارتیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر انسان من مانی زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت چھوٹی اور قلیل ہے، یہاں کی فانی ہیں، یہاں کی ساری چیزیں فانی ہیں، ختم ہو جانے والی ہے۔ تم اس کے پیچھے اپنا اتنا وقت مت لگاؤ، بلکہ فکر تمہیں اس چیز کی کرنی ہوگی جو باقی رہنے والی ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، سورہ اعلیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا اور اپنے رب کا ذکر کیا، نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، لیکن تم تو جو ہے دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہو، حالانکہ آخرت اس سے بہتر بھی ہے اور دیر پا بھی ہے۔ یہ بات آج اگر کوئی سمجھ لے تو پھر اس کی نہ صرف دنیا اچھی ہو جائے بلکہ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔